الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان چل رہا تھا۔ جیسے کہ آپ کو ہمارے پروگرام کا فارمیٹ معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم درس قرآن کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے لیے ٹاپکس کا انتخاب اپنی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جن مضامین کو بیان کیا ہم ان میں سے کوئی ایک مضمون لیتے ہیں اور اس کے بارے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کردہ آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تاکہ جو اللہ تعالیٰ کے ان آیات کے نزول کے مقاصد ہیں وہ مقاصد ہمیں بھی حاصل ہو جائیں، جو یقیناً ہمارے لیے ہی فائدہ مند ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ یا نقصان کا پہلو نہیں ہے۔ خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات سے متعلق موضوع بہت ہی اہم ہے، کیونکہ جب تک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معرفت اس کو حاصل نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان کی سعادت وہ حاصل نہیں کرے گا، کبھی بھی انسان کامل نہیں ہو سکتا ہے، وہ ناقص رہے گا طبعی لحاظ سے، کیفیات کے اعتبار سے، نفس و شیطان سے مقابلے کے اعتبار سے۔ اور اس کا منظر آپ اس کے نتائج اور اس قسم کے مناظر آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ انسان تھوڑی تھوڑی دیر میں اپنے ایمان کو بدل لیتا ہے۔ کبھی تو وہ جب اس کو انعام ملتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک دو دن بعد ہی، کچھ عرصے بعد ہی اگر اس پہ کوئی مشکل آ جاتی ہے، وہ کرائسس میں پھنس جاتا ہے، وہ اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے اور معاذ اللہ کیا کیا کلمات اپنی زبان سے کہنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی معاذ اللہ کمزور ہو گیا ہے، عاجز ہو گیا ہے۔ یہ عوام کے اندر بہت زیادہ رائج ہے، اور افسوس کے ساتھ کہ اب مسلمان عوام کے اندر رائج ہیں یہ چیزیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی بڑی وجہ وہی ہے کہ ہم نے قرآن پر غور و تفکر چھوڑ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جیسی معرفت درکار تھی اس معرفت کو حاصل کرنا ترک کر دیا ہے۔ اسی خیال کے پیش نظر ہم ان آیات پر پہلے کلام کر رہے ہیں کہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا احساس دلاتی ہیں، قدرت کی وسعت کا احساس دلاتی ہیں۔ ان آیات پر غور و تفکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو ایک عظمت کا احساس ہونا چاہیے اس احساس کو بڑھاتی ہیں، اور اس کی برکت سے ہم اپنے آپ کو اللہ کے بہت ہی قریب محسوس کرنے لگ جاتے ہیں، جس کی برکتیں پھر گھر میں بھی ظاہر ہوتی ہیں، ہماری ذات میں ظاہر ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی ظاہر ہوتی رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی موجودگی پر موجود کائنات میں دلائل جو موجود ہیں ان پر غور و تفکر، جیسے کہ بارہا آپ کو بتا رہے ہیں کہ چونکہ یہ قرآن میں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ غور و تفکر کرو، تو یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اس عبادت سے ہمارے مسلمانوں کی اکثریت غافل ہے، اور اس عبادت کی تربیت سے بھی ہم غافل ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا اور پھر ہم معذرت کرتے ہیں کہ آج ہمارے آستانوں میں، آج ہماری مساجد میں، آج ہمارے جو مدارس ہیں ان میں پرٹیکولر خاص طور پہ اس غور و تفکر کی دعوت بہت ہی کم دی جا رہی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ شاید ہی کوئی آپ نے والد ایسا دیکھا ہوگا کہ جس نے اپنے اولاد کو بٹھا کر نہیں تو کسی نہ کسی موڑ پر اسے تفکر کی دعوت دی ہو کہ بیٹا دیکھو، مثلا انگور کا گچھا ہاتھ میں آیا، دیکھو بیٹا کس نے اس انگور کو اس طرح لگایا، غور کرو، کیا ہم ایسا لگا سکتے ہیں؟ اتنی نازک سی انگور کی ایک چھوٹی سی لکڑی ہوتی ہے، مطلب جس پہ وہ شاخ سی آپ کہہ لیں اس کو، جس پہ اس کا دانہ ہوتا ہے، کہ آپ مطلب بالکل معمولی سی لگتی ہے، لیکن جب یہ گچھے لگے ہوتے ہیں ہوا کتنی ہی تیز چلے یہ ٹوٹ کے نہیں گرے گا، آپ یوں توڑتے ہیں تو آرام سے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ کس نے اس طرح انگور کو اس میں فٹ کیا؟ پھر انگور کا رس دیکھیے، انگور کا ذائقہ دیکھیے، انگور کی بناوٹ دیکھیے، آپ چھری سے اس کو درمیان سے کاٹیں اور پھر اس کو دیکھیں کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو بیج والا انگور ہے کہ بیج درمیان میں، پھر گودا، پھر اس کے اوپر ایک کھال چڑھائی ہوئی ہے، کھائیں تو ذائقہ کتنا خوبصورت۔ تو ہم اپنے بچوں کو اگر دکھائیں کہ دیکھو بیٹا کس نے ایسا کیا ہے، یہ ہمارے رب نے کیا ہے، اور جس رب نے ایسا کیا ہے وہ کتنا عظیم قدرت والا ہے کہ جو اتنی سی چیز کے اندر اس نے کتنی توانائیاں، کتنے وائٹامنز وغیرہ بھر دیے ہیں، اور کس طرح دیکھیں اس نے اس کو بند کیا ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ جب یہ بچوں کو بار بار احساس مختلف چیزوں کے بارے میں دلایا جائے گا تو بچے سوچتے بہت ہیں، تفکر کرتے ہیں۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ انہیں
آپ ٹی وی ڈراموں میں لگا دیں، فلموں میں لگا دیں، کھیل کودوں میں لگا دیں، الٹی سیدھی چیزوں پہ غور و تفکر بھی انہوں نے کرنا ہی ہے، اور چاہیں تو یہ ایک زاویہ فکر دے دیں۔ یہ جو غور و تفکر ہے یہ بچے کے اندر بہت اچھی مثبت تبدیلیاں پیدا کرے گا، اور وہ اپنے رب کو رب تسلیم کرے گا، اپنے رب کی موجودگی کا احساس بڑھے گا، تو پھر وہ اپنے رب کا کہنا بھی مانے گا، اپنے رب کے احکامات کو بھی قبول کرے گا۔ تو ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اپنے والدین کو اف بھی مت کہو۔ تو اس ذریعے سے اگر ماں باپ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس دلا کر اس کی قدرت کے دلائل پر غور و تفکر کی عادت ڈال کر اپنے آپ کو بچوں کے سامنے سرخرو رکھنا چاہیں، اپنی عزت بنانا چاہیں، تو یہ بھی ایک ذریعہ بڑا مؤثر ذریعہ ہے، بشرطے کہ ہم خود بھی اس پر غور و تفکر کر کے پھر اپنے بچوں کو اس کی دعوت دیں۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تو یہ کاش ہمارے ہاں یہ سلسلہ ہوتا۔ اسی طرح اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ان چیزوں کا بہت ہی شدید فقدان ہے، بہت ہی شدید فقدان ہے۔ مطلب بس عام سلیبس پڑھایا جاتا ہے، ایک رسمی طور پہ ہم لوگ نے سلیبس مرتب کیا ہوا ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں ان پر غور و تفکر کو بھی باقاعدہ ایک سلیبس کا حصہ بنایا جائے، یہ شعور ہم لوگوں کو شاید حاصل نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اس فیلڈ کا ہے بھی، مثلا مثال کے طور پہ جیسے میڈیکل کی فیلڈ میں بھی پورے انسانی جسم کے اوپر تحقیق ہوتی ہے، اور انسانی جسم کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے، لیکن وہ اس جہت سے نہیں دیکھتے، وہ ایک عبادت کی ادائیگی کی نیت سے غور و تفکر نہیں کر رہے، ایک پیشہ ہے، ایک کام ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک شوق کی تسکین ہے، بعض کہتے ہیں جی ہمیں شوق ہے انسانیت کی خدمت کرنے کا۔ اس میں اگر یہ بھی نیت شامل کر لی جائے کہ ہم باڈی کے جو مختلف پارٹس دیکھتے ہیں تو ان پر غور و تفکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صنعت کو دیکھیں گے، اور اس سے اللہ کی قدرت کا ایک عظیم احساس اپنے قلب میں بیدار کریں گے کہ کیسا ہمارا اللہ قادر و مطلق ہے، کیسی اس کی تخلیق ہے، کیسی پیدائش ہے۔ جسے ہم بارہا آپ کو عرض کرتے ہیں کہ ایک غذا آپ پیٹ میں اتارتے ہیں، ایک 2 روٹی کھائی، 1 پلیٹ سالن کھائی، اب اس کے بعد دیکھیں اندر ایک جیسی غذا جا کر لیکن چیزیں کتنی بنتی ہیں، اس سے ناخن بھی تیار ہو رہے ہیں، بال بھی تیار ہو رہے ہیں، آنکھوں کا میٹیریل بھی بن رہا ہے، تلی ہے، جگر ہے، دل ہے، پھیپھڑے ہیں، آنتے ہیں، کھال ہے، ایک ہی طرح کے کھانے سے سب چیزیں بن رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے اندر ایک آٹومیٹک فیکٹری، ایک بہت بڑی فیکٹری ہے جس میں مختلف پروڈکٹ تیار ہو رہی ہیں، اور ایسے مزدور خود بخود غیر محسوس طریقے کے مزدور اندر موجود ہیں جو تیار شدہ مال کو پھر اس کے صحیح مقام پہ جا کے فٹ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آنکھ کا میٹیریل دانت کے اندر آ گیا اور دانت جو ہیں وہ آنکھ سے نکل آئے ہوں، نہیں، ایسا ایکوریٹ نظام آپ بتائیے جہاں کوئی کام کرنے والا ایک بھی نظر نہ آ رہا ہو اور خود بخود وہ نظام چل رہا ہو۔ خود بخود سے مراد بغیر اسباب اور ذرائع کے کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، تو کیا یہ تفکر کی دعوت نہیں دے رہا؟ کیا اس سے انسان حیرت اور تعجب کی وادیوں میں نہیں گم ہو جاتا؟ اور ہونا بھی چاہیے، لیکن جہت مختلف ہونی چاہیے۔ صرف ایک پیشے کے طور پر ایک مزے کے لیے دیکھنا کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس بیدار کرنا، اللہ تعالیٰ کی عظمت اپنے قلب میں بڑھانے کی نیت سے یا قرآنی حکم پر عمل پیرا ہونے کی نیت سے کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ عام شوق کے تحت کریں گے تو اس میں کوئی برکت ایسی نہیں ہے، کوئی روحانی ترقی کا پہلو نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکم ماننے کے قصد و ارادے سے کریں گے اور ذات باری تعالیٰ کی مزید معرفت کا قصد و ارادہ ہوگا تو انشاءاللہ بہت ہی روحانی ترقیاں بھی ہوں گی اور اجر و ثواب بھی ملے گا۔ آیات کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے پچھلی ہماری سورہ روم کی آیت نمبر 22 میں چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جو رنگ مختلف ہیں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ تو اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ رنگ دیکھیں مختلف ہوتے ہیں، کسی کا کلر کیسا ہوتا ہے، کسی کا کلر کیسا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں رنگوں پر بھی غور و تفکر کی دعوت دی گئی ہے، اس میں نشانیاں ہیں، تلاش کرو کس چیز کی نشانی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں۔ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کھال کے اندر رنگ کو مکس کیا ہے کہ آپ کا رنگ اترتا نہیں ہے، آپ اس طرح دیکھیں گے رنگ نہیں اترے گا، پوری زندگی صابن سے رگڑ رگڑ کر منہ دھو لیجئے آپ کا رنگ نہیں اترتا ہے۔ ہاں، جیسے کریمیں وغیرہ یوز کی جاتی ہیں، سانولے رنگ کو گورے کی طرف مائل کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کھال میں رنگ چینج کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے کہ آپ کسی طریقے سے اس کلر کو چینج بھی کر سکتے ہیں، ورنہ اگر اللہ کی یہ مشیت و مرضی نہ ہوتی تو یقینی سی بات ہے ہم کلر چینج نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے کہ غیر محسوس طریقے سے ہمارے جو کھال کے ٹیشوز ہیں وہ کروٹ بدل لیتے ہیں
اور کلر تھوڑا سا چینج نظر آتا ہے، تو یوں ہو سکتا ہے ایسے ہی جیسے کوئی پاکستان میں ہے یا گرم ملک میں ہے تو رنگ سانولا ہے مثال کے طور پہ، باہر کے ملکوں میں جاتا ہے رنگ گورا ہو جاتا ہے، تو یہ ماحول کا اثر بھی کھال قبول کرتی ہے اور کلر چینج ہو جاتے ہیں۔ تو ہر چیز کے اندر ایک بڑا فکر کا وسیع میدان ہے، غور و تفکر کرنے والے چاہیے۔ تو ہر چیز کے اندر اگر آپ غور کریں، زبانوں پہ تفکر کی دعوت دے دی، رنگوں میں تفکر کی دعوت دی، پہلے آپ نے جو ہمارے پروگرام اگر دیکھے ہوں، پھلوں کے اوپر غور و تفکر کی دعوت، جس وقت وہ پیدا ہوتے ہیں، جس وقت وہ پک جاتے ہیں، رات اور دن کے اوپر غور و تفکر، زمین و آسمان پہ غور و تفکر، ہواؤں کے چلنے پر غور و تفکر، رات کو سونے پہ غور و تفکر، دن جب پھٹتا ہے اور دن نکلتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ غور و تفکر کی دعوت دے رہا ہے۔ کتنے فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں ہے کہ چھوڑ دی ہو، قرآن عظیم میں ہر چیز پر غور و تفکر کی دعوت دی ہے، لہٰذا ہمیں اس تفکر کی عبادت کو بھی اپنانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا ہے رات میں اور دن میں، وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جو تم تلاش کرتے ہو، جو تمہاری تلاشیں ہیں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اس میں بے شک اس میں ایسی قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو حق کو قبول کرنے کی نیت سے سننے والی ہے، حق کو قبول کرنے کی نیت سے سننے والی قوم کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے رات اور دن کے سونے میں بھی اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں، تو سونے پہ ذرا غور و تفکر کریں۔ ایک جیتا جاگتا انسان ہوتا ہے، اس کا ویٹ کچھ اور ہوگا، لیکن جب وہ سو جاتا ہے اب اس کا ویٹ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو زیادہ محسوس ہوگا۔ تو یہ سونے کے اندر بھی اللہ کی دیکھیں کیسی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ چھوٹا بچہ جاگ رہا ہو اب گود میں لے کر دیکھیں، اور سو رہا ہو پھر گود میں لے کر دیکھیں، فرق لگے گا۔ اسی طریقے جب آدمی سو جاتا ہے تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے مر چکا ہے، اگر سانس نہ چل رہی ہو تو بس وہ مرے ہوئے جیسا ہی ہے، اور پھر جب آدمی سو کر اٹھتا ہے تو فریش ہوتا ہے، تھکن بھی دور ہو چکی ہوتی ہے، ٹینشن بھی بعض اوقات دور ہو چکے ہوتے ہیں، جو جسم میں کسل مندی سی ہے دور ہو جاتی ہے۔ اس نے کوئی دوا نہیں کھائی، اس نے کوئی مطلب اور ظاہری ذریعہ سبب اختیار نہیں کیا۔ ایک نیند کیا ایسی چیز ہے کہ انسان تھکا ہارا جا کے گھر میں سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو ساری تھکن دور ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیند کے اندر بھی ایک مرہم رکھ دی ہے، ایک فائدے رکھے ہیں، ایک ہمارے لیے استفادے کے پہلو رکھے ہیں کہ جب ہم سوتے ہیں تو اپنی تھکن کو زائل کر دیتے ہیں، اور یہ نیند ہماری تھکن کو زائل کر کے ہمیں فریش کر دیتی ہے۔ کیا اس میں ہمارے لیے نشانیاں نہیں ہیں؟ کیسا عجیب اللہ کا نظام ہے۔ اور پھر رات کے سونے میں، دن کے سونے میں، اس پہ ہمارا کلام ہو چکا تھا کہ دن کا سونا الگ ہے، رات کا سونا علیحدہ ہے۔ دن کے سونے میں اتنا آپ کو سکون نہیں ملے گا جتنا رات کی نیند میں سکون ملے گا۔ آدمی دن میں سو بھی جائے، جاگے گا، پھر بھی تھکاوٹ تھوڑی بہت رہے گی، اور وہ مزہ نہیں ہوتا جو رات کی نیند کا ہوتا ہے۔ لیکن رات میں جب آدمی سوتا ہے تو بڑی گہری نیند آتی ہے اور بڑی سکون والی نیند ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب انسان صبح جاگتا ہے تو سارے دن کی جو سابقہ دن کی تھکن تھی وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ان دونوں قسم کی نیندوں میں بھی فرق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کیفیات اور طبیعت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو دن میں زیادہ اچھی نیند آتی ہے، وہ رات کو سونے کا عادی نہیں، سو بھی جاتا تو کچی کچی سی نیند آتی ہے۔ تو یہ اس نے ایک عام روٹین کو بدل دیا ہے۔ ہم عام روٹین کی بات کر رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باقاعدہ اس کا نظام ہے، اور ہوتا بھی یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے نظام سے ہٹ کر چلتے ہیں تو اپنے آپ کو بگاڑتے ہیں۔ جو کثرت سے نشہ کرے گا، پان وغیرہ کھائے گا، سگریٹیں پیے گا، تو وہ ایک عام روٹین سے ہٹ رہا ہے، تو لازم بات ہے کہ باڈی پہ سائیڈ ایفیکٹ پڑتے ہیں۔ اسی طرح جو رات کو جاگے، دن کو سوئے یا بے ترتیب ٹائمنگ میں سوئے، تو اس کے بھی پھر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں جو بعض اوقات جلدی ظاہر ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بہت دیر میں ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق سوتا جاگتا ہے اور جو وقت اللہ نے مخصوص کیا جس کام کے لیے اس کو اختیار کرتا ہے، تو پھر اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ، ایک ہمارا بنایا ہوا نظام ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ ہمارے نظام کے سائیڈ ایفیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص کوئی مصنوعی چیز لگاتا ہے، ایک اللہ کی قدرتی پیدا کردہ ہے، پوری باڈی آپ دیکھیں، ہر چیز اپنے مقام پہ بالکل ایکوریٹ ہے۔ اگر ایک انگلی بھی کوئی جعلی انگلی، نقلی انگلی لگائیں گے کسی چیز کی بنا کر، اس میں اور باقی باڈی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مثل تو کوئی پیدا کر ہی نہیں سکتا ہے۔
ایک انگلی کٹ جائے خدا نخواستہ، جیسی اللہ نے بنائی ہوئی ہے ایسی کوئی بنا کر تو بتائے، نہیں بنا سکتے۔ اس کا مطلب اللہ کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، تو ذرا غور کریں، اپنے ہاتھوں کے اوپر ہی غور کر لے آدمی، ان چیزوں پہ غور و تفکر کر لے تو اس کو احساس بیدار ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال سونے کے اندر آپ دیکھیے، سویا آدمی مرا برابر کہلاتا ہے، کہ جی سویا آدمی جیسے مر گیا ویسا ہے، احساس اطراف کا بالکل ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسری ہی دنیا میں انسان داخل ہو جاتا ہے جو خواب کی دنیا ہے۔ بسا اوقات وہ اپنے آپ کو آسمانوں پر دیکھتا ہے، زمینوں کی وسعتوں کے اندر دیکھتا ہے، لیکن پھر کوئی اٹھاتا ہے تو وہ جاگا ہوتا ہے۔ تو اس نیند کے اندر واقعی اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نشانیاں ہیں، اس پر بھی اگر ہم غور و تفکر کریں۔ ہم تو انگڑائی لی اور گئے رضائی کے اندر، صبح اٹھے اور پھر اپنے کام پہ نکل گئے، کوئی تفکر نہیں ہے کہ یہ صبح اٹھنے کے بعد صرف اگر 2 منٹ صرف لیٹے لیٹے غور و تفکر کر لیا جاتا کہ رات کو میں کیسے سویا ہوں، پوری رات کس ذات نے مجھے کروٹیں بدلوائی ہیں اور کس طریقے سے میں فریش ہو کے صبح اٹھ رہا ہوں، یہ تھکن کیسے دور ہو گئی، میں نے کوئی چیز تو نہیں کھائی پی تھی، کوئی گولی تو ٹیبلٹ تو نہیں لی تھی کہ تھکن اتارنے کی، صرف ایک سویا ہی تو تھا، لیکن کیسا میرا جسم بالکل فریش ہو چکا ہے، کام کاج کرتے ہوئے جو تھکن تھی وہ سب کے سب بستر پر لیٹ کر ختم ہو گئی ہے، یہ کس نے ختم کی؟ تو پھر یہ تفکر ہمیں بہت ہی اللہ کے قریب کرے گا، کیونکہ جب ہم نتیجہ اس کا ہر ایک کا جواب یہ ہوگا، اللہ نے دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا، تو پھر ہمیں بار بار اپنے رب کے قریب ہونے کا احساس بیدار ہوگا، اور اس کے فائدے میں نے عرض کیے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بڑا محتاط دیکھے گا، گناہوں سے بچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے حد اپنے آپ کو قریب محسوس کرے گا۔ اور پھر دوسری جو بات کہ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے تمہارے جو تلاش کرنے کا معاملہ ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ کا فضل تلاش کرنا مختلف اعتبارات سے ہوتا ہے۔ ایک کسان ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل کھیتی باڑی کے ذریعے حاصل کر رہا ہے۔ ایک باغ والا ہے، اس نے درخت لگائے ہوئے ہیں، آم کے باغات ہیں، کنو کے ہیں، مالٹے کے ہیں، اس نے اس سے اللہ کا فضل تلاش کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس طرح مختلف کاروبار ہیں، کوئی گاڑیوں ٹرانسپورٹ کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی ایئر لائن کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی ٹھیلے لگائے ہوئے ہے، کوئی اور کپڑوں کی تجارت کر رہا ہے، کوئی جانوروں کا بزنس کر رہا ہے، کوئی دودھ کا بزنس کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے ذرائع اتنے سارے کس نے پیدا کیے ہیں؟ کیا ہماری پیدا کردہ ہیں؟ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام کردہ ہیں۔ کسی شخص کو کوئی چیز الہام فرمائی اور اس میں اس کے فائدے کے پہلو رکھ دیے، دوسرے شخص کے لیے دوسری چیز اس کو الہام فرمائی، اس میں اس کے لیے فائدے کے پہلو رکھ دیے۔ اگر ہر شخص کو ہر اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے والے طریقے میں فائدہ ہو رہا ہوتا تو انسان کبھی بھی اس طریقے کو نہ ترک کرتا۔ تو اکثر لوگ ایک ہی طریقہ اختیار کیے ہوتے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک شخص سے بزنس کرتا ہے فیل ہو جاتا ہے، نوکری کرتا ہے صحیح چلتا رہتا ہے، ایک ہے کھیتی باڑی کرتا ہے صحیح چلتا ہے، اگر وہ دوسرے بزنس میں پیسہ انویسٹ کرتا ہے تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کے لیے مختلف ذرائع مقرر کر دیے ہیں کہ ان ذریعوں کے ذریعے، ان اسباب کے ذریعے اپنی روزی کو حاصل کریں، اللہ کے فضل کو حاصل کریں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ اللہ کو ایک فضل کو حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں، ان میں اختلاف بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک ہے۔ کاش اس پر بھی کبھی غور و تفکر کی ہمیں توفیق حاصل ہو، آمین۔